اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی مجمعین انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب تمام مومنین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے جو رمضان کے درس چل رہے تھے عورت کے موضوع پر، آج اس کا تیسرا درس ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کرنا ہے۔ پہلی اور کل کی میں نے درس میں آپ کے سامنے بیان فرمایا تھا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو خدا کی ذات اسے انسان بنا کر پیدا نہیں کرتی بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا کرتی، اور انسان بننے کے لیے سب سے پہلے تربیت ضروری ہے، اور تربیت کے لیے تربیت کا مفہوم جاننا ضروری ہے، کیونکہ انسان خود ایک اشرف المخلوقات ہے۔ اگر انسان اپنے آپ اور اپنے مقام اور اپنے رتبے کو پہچان لے تو انسان بلند معراج تک پہنچ سکتا ہے۔ اور خصوصاً میں نے بیان کیا تھا کہ والدین کو اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے معلوم ہونا چاہیے، اور خصوصاً ماں کو کس طرح اس نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ زندگی میں شریک حیات کیسی ہونی چاہیے۔ آپ کی زندگی میں شریک حیات کیسی ہونی چاہیے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کا جب عقد ہوا تو حضرت علی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ گھر کے لیے ایک خاتون لے کر آنے کے، بلکہ نہیں، بہترین خاندان تشکیل دینے کے لیے بہترین الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس عقد کے لیے۔ بہترین الفاظ، بہترین خاندان تشکیل دینا تھا حضرت علی، یہ بہترین الفاظ استعمال ہوئے۔ خاتون شریک حیات کیا ہوتی ہے؟ شریک حیات یعنی دو انسان، دو آدمی مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ شریک حیات ایک پارٹنر کی طرح ہوتی ہے، یعنی دو پارٹنرز ہوں اور ایک دکان ہو۔ مثال کے طور پہ ایک دکان چلاتے ہیں اور اس کے دو پارٹنرز ہوں، دو حصے دار ہوں، تو دکان کے دو حصے ہوں گے، لیکن دکان ایک ہی ہوگی، چلے گی ایک ہی دکان، لیکن چلانے والے دو ہوں گے۔ اسی طرح شریک حیات اور شوہر، ان کا جب عقد ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو یہ ایک زندگی دونوں مل کر چلاتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں ایک نئی زندگی کی، کہ نئی زندگی انہوں نے چلانی۔ یہ دونوں پارٹنرز کی طرح ہوتے ہیں اور یہ دونوں مل کر ایک نئی عمارت بناتے ہیں جس کے دو ستون ہوتے ہیں، ایک ستون عورت ہوتی ہے اور ایک ستون مرد ہوتا ہے، پھر یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اور پوری زندگی میں یہ جو بھی کام کرتے ہیں، یہ دونوں مل کر جو بھی کام کرتے ہیں، دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا تو خطبہ عقد فرمایا، خطبہ عقد، جس میں انہوں نے تمام زندگی کے سارے اصول بیان کیے، اور یہ اس نکاح کا، اس عقد کا اصل مقصد تھا۔ یہ اس کا اصل مقصد تھا نکاح کا، اور اس کا نتیجہ اثر دیکھا تو ائمہ اطہار، اہل بیت اور امام زمانہ، یہ سب اسی عقد کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ بی بی سیدہ اور حضرت علی کے عقد کی وجہ سے یہ سارے نکلتے ہیں، یہ لڑی چلتی ہے آگے۔ یہ عظیم مقام حضرت سیدہ حضرت علی کو حاصل ہوا کہ اتنی عظیم لڑی اور اتنا عظیم خاندان تشکیل پایا۔ اسی طرح آج کے زمانے میں شریک حیات کا ہونا بہت ضروری ہے، اور کس طرح کا ہونا چاہیے شریک حیات، اس کے بارے میں جو ہے ہم نے غور و فکر کرنی ہے کہ شریک حیات کیسی ہونی چاہیے جو بہترین خاندان کی تشکیل دے سکے، بہترین تربیت کر سکے بچوں کی۔ کس طرح ہونی چاہیے، کس طرح وہ تربیت کر سکے اپنی اولاد کی۔ مرد اور عورت، ان دونوں کے پاس ایک ایک حصہ ہوتا ہے جس سے وہ زندگی چلاتے ہیں، بلکہ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ سب سے بہترین حصہ عورت کے حصے میں آتا ہے۔ وہ چاہے انسان کو بہترین تربیت کر کے انسان بنا دے، کامیاب کر دے، اور اگر وہ چاہے تو اسے برباد بھی کر سکتے۔ یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح کیا کرنا ہے۔
یہ عورت کے ہاتھ میں ہے. اور انسان کا ایمان تب تک مکمل، اس لیے اپنی شریک حیات وہ لے کر آؤ کہ جو آپ کی، آپ کے بچوں کی، آپ کے خاندان کی بہترین تربیت کر سکے، تاکہ بہترین معاشرہ اور خاندان تشکیل پا سکے، بہترین خاندان اور معاشرہ جو ہے تشکیل پا سکے. اور انسان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کی زندگی میں ایک شریک حیات، ایک عورت نہ آ جائے. اتنا مقام ہے اس کا، عورت کا. اب رسول خدا کے پاس، رسول خدا نے بھی بہت عظیم خواتین کے بارے میں فرمایا، جیسا کہ ہم سب نے سنا. اور یہ یاد رکھے، میں بیان کرنے سے پہلے کہہ دوں کہ ماں کا کیا مقام رسول خدا نے فرمایا. اس سے پہلے میں بتا دوں آپ کو، عورت، خاتون خاندان کی سربراہ اور احساس ہوتی ہے. ہم سب نے یہ حدیث سنی ہے کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماؤں کے پاؤں کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، ہم پکڑ کے بیٹھ جائیں، ان کے قدموں کو پکڑ کر بیٹھ جائیں بس جی ماں کی بات مانو اور جنت میں پہنچ جاؤ گے. نہیں، بلکہ جو ماں کا، یہ ہم معنی لیتے ہیں، لیکن اس کا اصل معنی یہ ہے کہ ماں کا جو حقیقی حقوق ہے، ماں کے جو حقیقی ماں کا مقام ہے، اس مقام تک ماں کو پہنچانا، وہ مقام دینا ماں کو. رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر مجھے باپ بھی بلائے اور ماں بھی بلائے تو میں کس کی بات سنوں؟ تو رسول خدا نے فرمایا ماں کی بات سنو، ماں کی. پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے دونوں ایک ساتھ بلائیں، باپ بھی اور ماں بھی، تو میں کس کی سنوں؟ پھر رسول خدا نے فرمایا کہ اپنی ماں کی سنو، ماں کی. یہ مقام ہے ماں کا. ایک دن رسول خدا کے پاس ایک اور شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں بہترین عمل کروں. اور یہ بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ ایک حدیث ہے جو ابن مسعود نے رسول خدا سے سوال کیا، یا رسول اللہ، خدا کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ والدین کی خدمت کرنا. کہا کہ دوسرا عمل کون سا ہے؟ کہا کہ خدا کی اول وقت پہ نماز ادا کرنا. کہا تیسرا خدا کی راہ میں جہاد کرنا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں کا کیا مقام. یہ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں آپ کو بتائیں گے. بس یہ آخری بات کیا ہے کہ میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. رسول خدا کے پاس شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں بہترین عمل کرنا چاہتا ہوں. تو رسول خدا نے فرمایا کہ ماں کی خدمت کر. اس نے کہا یا رسول اللہ، اس سے بھی بہتر عمل کرنا چاہتا ہوں. رسول خدا نے فرمایا ماں کی خدمت کرو. اس نے کہا کہ ماں کی خدمت سے زیادہ بہترین عمل کرنا چاہتا ہوں. تو رسول خدا نے فرمایا تیسری دفعہ، تو رسول خدا نے پھر فرمایا کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو. یہ ہے ماں کا مقام، خاتون کا مقام، جو رسول خدا نے فرمایا. اور عورت کو اپنی ذمہ داریاں اور اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرنی چاہیے تاکہ بہترین معاشرے تشکیل پا سکے. اور خاندان کی تربیت اور اولاد کی تربیت اور گھر کا ماحول بدلنے کی ذمہ داری، یہ سب ذمہ داریوں کا دار مدار خاتون پر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے گھر کو چلاتی ہے جس سے بہترین گھرانے، بہترین خاندان تشکیل پا سکے. دعا ہے رب کائنات ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں عورت کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول خدا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.